علی رسول الکریم اما بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی جب مجلس میں پہلی بار لیا جائے تو ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ بار بار مجلس میں تذکرہ ہو تو مسلم شریف کے شارح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو بار بار درود شریف پڑھنا مستحب ہے، اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بار بار پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے۔ تو ہر مسلمان کی چاہت تو یہی ہے درود پاک کثرت سے پڑھا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن درود پاک زیادہ پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو کہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور نام لے کے پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے یہ درود پاک پڑھا ہے۔ اسی پر بھی خوشی سے جھوم جانا چاہیے کہ میں کہاں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہاں، اب میرا نام حضور کے سامنے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آئے تو علماء فرماتے ہیں صلاۃ اور سلام دونوں پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام۔ اگر ایک پڑھے گا علیہ السلام، حضور علیہ السلام، یہ مکروہ تنزیہ ہے، نامناسب ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آ جائے تو صرف علیہ السلام بھی پڑھا جا سکتا ہے، صلاۃ و سلام بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف علیہ السلام بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ صحابی کا نام آ جائے تو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہا کہنا چاہیے۔ کسی بزرگ ولی کا نام آ جائے تو رحمۃ اللہ علیہ، علیہ الرحمہ کہنا چاہیے۔ بعض خشک طبیعت ہوتے ہیں، نہ اولیاء اللہ پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، نہ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نہ حضور علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ جو طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا اسے اپنانا چاہیے۔ وہ صرف دل دماغ میں ایک ناز ہوتا ہے، وہ اپنے پاس رکھ لیں، قبر حشر بنائیں۔ اسی طرح کثرت سے درود پاک جسے کہتے ہیں وہ 3 تسبیح کم از کم 300 بار پڑھے۔ بالکل چھوٹا سا چھوٹا درود پاک پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ فضیلت درود ابراہیمی کو ہے، اس کے ساتھ کوئی درود پاک فضیلت میں نہیں ملتا۔ سب سے زیادہ فضیلت درود ابراہیمی کو ہے، وہ جتنا پڑھ سکے اچھا پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا کہ درود پاک وہ پہنچے گا، اس پر ثواب ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں، اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی درود پاک بنائے ہوئے ہیں۔ وہ درود کیا ہوئے؟ ایک درود ماہی کہا جاتا ہے۔ وہ جی کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں جی میں دریا کے کنارے کھڑا تھا، ایک مچھلی پڑ رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے کچھ ثابت نہیں، مچھلی کا پڑا ہوا بڑا محبوب لگا، درود ماہی۔ اسی طرح درود تاج ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اس میں کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور کچھ الفاظ اس میں شرکیہ بھی ہے۔ مثلاً پڑھا جاتا ہے صاحب التاج والمعراج والبراق، ٹھیک ہے، یہ تو تعریفی کلمات ہیں، تاج والے بھی ہیں، معراج والے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو آگے پڑھا جاتا ہے دافع البلا والوبا والاداء والقحط والمرض والعلم، یہ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات ساری چیزوں کو دفع کرنے والی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بطور وسیلہ دعا کریں، اللہ مصیبتیں ٹال دے، قادر ہے، اور وسیلہ جائز ہے۔ جب بھی کوئی آفات اور مشکلات پیش آ جائیں، درود پاک کی کثرت ہو، اللہ آفات کو ٹال دیتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں آفات پھیلی ہوئی تھی، بڑی بیماریاں، وبائیں تھیں، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نشر الطیب لکھی، وہ درود پاک کے فضائل اور مناقب ہیں، آپ کے صفات ہیں، آپ علیہ السلام کے حالات ہیں۔ کہتے ہیں الحمدللہ درود شریف مسلسل پڑھتا بھی رہا، وہ کتاب بھی لکھتا رہا، جیسے مکمل ہوئی آفات سے جان چھوٹی۔ تو درود پاک پڑھنا چاہیے مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، لیکن اب یہ دافع البلا والوبا والاداء والقحط والمرض والعلم، اس کا تو کچھ نہیں۔ اسمہ مکتوب فی اللوح والقلم، ٹھیک ہے، تعریف ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں، نور من نور اللہ، یہ شرک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا جز نہیں۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہی عقیدہ رکھا جائے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، نور علی نور ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ نور روشنی کو کہتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا خوبصورت اور روشن کون تھا؟ تو نور من نور اللہ یوں نہیں، نور علی نور ہیں، اللہ نے بہت ہی خوبصورت بنایا تھا، بڑا نور بنایا تھا، لیکن نور من نور اللہ کہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، جز ہیں، یہ عقیدہ ہی بد ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ کی جز کوئی چیز نہیں۔ عیسائی اس وجہ سے ہی بے ایمان کہلائے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا جز مانتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ آدمی جتنا بھی کہیں کہ بڑا بے نیاز ہے، آخر کسی نہ کسی وقت کسی کی محتاجی پڑ جاتی ہے۔ امیر کو غریب کا، غریب کو امیر کا اللہ نے محتاج بنا دیا۔ امیروں کی امیری بھی غریبوں کے بغیر نہیں چلتی، غریب سامنے آتے ہیں تو امیر نظر آتا ہے،
کس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کچھ ہے، اور غریب بھی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوئے نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا۔ یہ عقیدہ رکھنا ہی اپنے آپ کو برباد کرنا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ عیسائی کہتے تھے، عیسائیوں کے 3 فرقے تھے، یعقوبیہ، نستوریہ، ملکائیہ۔ ایک فرقہ تھا کہتا تھا 3 خدا ہیں، حضرت مریم، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت اللہ رب العالمین کی ذات گرامی۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ 2 خدا ہیں، مریم اور اللہ، عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں جو زین۔ تیسرا فرقہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور 2 خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات گرامی۔ اللہ کا جو سمجھتے ہیں، جو سمجھے گا بیکار گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ درود پاک جو حضور علیہ السلام سے ثابت ہے وہ پڑھنا چاہیے، برکت بھی ہے اور اس سے مقام بھی ملے گا اللہ کے ہاں بھی، اللہ کے رسول کے ہاں بھی بڑی عزت ملے گی۔ اور آپ نے کبھی اندازہ لگایا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے احکامات نازل کیے، آپ علیہ السلام نے بتلائے۔ اگر کوئی آدمی قیام میں کھڑے کھڑے درود شریف شروع کر دے، علماء سے پوچھیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ جان بوجھ کے فاتحہ کی جگہ درود پاک شروع کر دیا، نہیں، جیسے ادب بتایا گیا کہ 2 زانوں بیٹھ کے ادب سے یوں درود شریف پڑھو، اسی طرح پڑھے، اسی جگہ پڑھے۔ اور درود پاک جب پڑھا جائے کوشش ہو منہ بھی صاف ہو، سگریٹ پی ہے تو منہ صاف کر لے، حقہ پیا ہے تو منہ ذرا صاف کر لے، پیاز وغیرہ کھائے ہیں تو منہ اچھی طرح صاف کر لے۔ حضور علیہ السلام پر درود پاک بھیجنا۔ مجھے ایک بزرگ نے واقعہ سنایا، کہتے جی عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ میاں عبدالہادی دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے، تو مولانا اختر صاحب تھے الہ آباد کے، وہ بھی حاضر ہوئے۔ عرض کیا حضرت جی عمرے کے لیے جانا چاہ رہا ہوں، دعا کرنا۔ اور باتوں باتوں میں پوچھ لیا کہ حضرت وہاں جو میں جاؤں تو آپ علیہ السلام کے روضہ پاک کی جالی کو میں چھوم سکتا ہوں؟ تو میاں عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا اگر 1000 بار بھی گلاب سے تم ہونٹ دھو لے تبھی تیرے ہونٹ اس لائق نہیں کہ حضور کی جالی کو چوما جا سکے۔ یہ ہے محبت اور یہ ہے ادب۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی یہی ہے کہ کانپنے لگے۔ فرمایا مولانا اختر صاحب کیسے حوصلہ باندھو گے؟ ہم ہیں اس لائق کہ اتنا قریب ہو جائیں؟ انہوں نے فرمایا کہ زندگی بھر اگر منہ دھوتے رہو تب بھی اللہ شفقت فرما لیں، وگرنہ ہمارے ہونٹ اور زبان اس لائق کہاں۔ یہ ہے محبت اور ادب۔ تو حضور علیہ السلام کے ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا، ایک بار پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 بار دیکھتے ہیں۔ 10 بار رحمت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ 10 بار توجہ فرماتا۔ بات تو یہ ہے کہ جتنا تقدس اور عظمت کا مقام ہو ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور وہ پڑھنا چاہیے جو صیغے حضور سے ثابت ہیں،
بس۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی میری قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر پڑھے گا، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، کہ جو میری قبر کے پاس کھڑے ہو کے پڑھے گا میں سنتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ میں جواب بھی دیتا ہوں۔ ومن صلی علیہ نائیا فقد ابلغتہ، کہ جو دور سے پڑھے گا مجھ پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی ٹھیک رکھا جائے کہ جب درود پاک وہاں سے پڑھیں گے اللہ پہنچائے گا۔ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے باقاعدہ جا کے پہنچائیں گے۔ جب وہاں قریب کھڑے ہوں پھر ٹھیک ہے، اس انداز سے بھی پڑھا جا سکتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا خطاب کے لیے ہوتا ہے۔ سامنے آپ تشریف فرمائیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں، سامنے کھڑے ہو کے عرض کیا جا رہا، وہاں جا کے پڑھا جائے یوں ہی۔ یہاں سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، آپ کے تقدس کے خلاف ہے، اور انسان کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کو اللہ نے وجود عطا کیا ہے، ایک وجود بیک وقت کئی جگہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ الحمدللہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں کہ حضور ادھر آ گئے روزہ خالی ہے، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ پاک میں ہیں اور نور نبوت کی روشنی وہ تو ہر ایمان والے کے ساتھ ہے، سورج اپنی جگہ ہے، روشنی یہاں پہنچ رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ پاک میں آرام فرما رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نبوت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی شعائیں ہر ایمان والے کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔